کھیلداس کوستانی کو یہ دکھ کھائے جا رہا ہے کہ سندھ کے لوگوں نے ان کا راستہ روکا. کھیلداس کوستانی کو یہ دکھ کھائے جا رہا ہے کہ سندھ کے نیوز چینل نے ان کا موقف درست پیش نہیں کیا. لیکن انہیں یہ دکھ نہیں ہے کہ پنجاب نے سندھ کا پانی روکا. انہیں یہ دکھ نہیں ہے کہ جس دھرتی پر انہوں نے جنم لیا اس دھرتی کے ساتھ جو کافی عرصے سے سالوں سے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس پر انہیں دکھ نہیں ہوا. انہیں کرسی اتنی پیاری ہے کہ انہوں نے اپنے مفادات، اپنی دھرتی ماں، اپنے جذبات، اپنا سب کچھ اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ سودا کر دیا. عطا تارڑ جو کہ شریف خاندان کے پرس اٹھائے گھومتے ہیں، سب کو پتا ہے ان کی سیاسی حیثیت کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ ان کی قانونی، ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے. وہ سندھ کے لوگوں کو شرپسند کہہ رہے ہیں. اب سندھ ہائی کورٹ بار کا صدر اگر ببرلو بائی پاس پر دھرنے پر بیٹھا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اگر راستہ نہیں کھلوا سکتی تو ہمیں اجازت دے، ہمیں انہیں دن میں تارے دکھائیں گے. آپ دکھا سکتے ہیں تارے، آپ سندھ مت آئیے گا، مہربانی کر کے آئیے گا ہی مت. عطا تارڑ صاحب، یہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے، یہ طاہر القادری کا دھرنا نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا نہیں ہے. آپ کی بڑی قوتوں کو بھی پتا ہے کہ سندھ میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس سے کس طرح ختم کروانا ہے. اگر آپ طاقت کا استعمال کریں گے تو سندھ کے لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کو شاید پتہ نہیں، آپ تاریخ نہیں جانتے. کل کو اگر یہ تحریک تیز ہو گئی تو آپ کے بابا جان، دادا جان، یہ بڑے بڑے جو ابا جان ہیں جن کے آپ اٹھاتے ہیں، وہ یہاں دھرنا ختم نہیں کروا پائیں گے، صورتحال کنٹرول نہیں کر پائیں گے. اب فیاض الحسن چوہان جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے لوگ بکاؤ ہیں، بریانی کی پلیٹ پر بک جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. فیاض الحسن چوہان، آپ کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ سندھ کے لوگوں پر کمنٹس کریں. آپ کی اتنی طاقت نہیں کہ آپ سندھ کے لوگوں پر اس طرح سے وار کریں. اب سندھ ہائی کورٹ بار کا صدر اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ، سندھ کے سارے لوگ وہاں اکٹھے ہیں ببرلو بائی پاس پر. اگر وہ احتجاج کر رہے ہیں تو عطا تارڑ کو لگ رہا ہے کہ وہ شرپسند ہے، فیاض الحسن چوہان کو لگ رہا ہے کہ وہ بکاؤ ہے. اور فیاض الحسن چوہان جو بات کر رہے ہیں، عطا تارڑ جو بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں، دراصل یہ سب کے سب پاکستان پیپلز پارٹی کو پھنسا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سب کے سب، خاص طور پر جو نواز لیگ حکومت میں شامل لوگ ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے لیے ایسا ماحول بنا رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی سندھ سے ختم ہو جائے. عطا تارڑ صاحب، سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر عامر وڑائچ شرپسند ہیں، قوم پرست شرپسند ہیں، قومی عوامی تحریک کے لوگ شرپسند ہیں، سید زین حسین شاہ شرپسند ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو دھرنے پر موجود ہیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، سندھ کے بیٹے، اپنا جو سب کچھ قربان کرنے آئے ہیں، کراچی سے ببرلو بائی پاس آئے ہیں، دھرنے پر بیٹھے ہیں. 3-4 دن سے یہ دھرنے پر بیٹھے ہیں. آپ نے سنا ہے کہ کسی گاڑی کو کسی نے نقصان پہنچایا ہو؟ جب ان شرپسندوں پر نامعلوم افراد جو کہ آپ کے بھیجے گئے تھے وہ فائرنگ کر رہے تھے تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، ریئیکٹ نہیں کیا. اگر یہ ریئیکٹ کرتے، جو یہاں پر ٹریفک ہے اور پنجاب کی جانب جو چیزیں جا رہی ہیں وہ اگر فلی فائنلی بند کر دیتے تو آپ کو لگ پتہ جاتا. عامر وڑائچ صاحب، آپ کو بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا، کیونکہ بڑی بڑی فیک نیوز جو ہیں اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہی ہیں. کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بلاسٹ ہو گیا، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے تاریخ رقم کر دی. جب بھی آپ کا نام سندھ کی تاریخ میں لیا جائے گا تو آپ کو بچہ بچہ اٹھ کر سلوٹ کرے گا. آپ کے مطابق سندھ کے لوگ اتنے مہمان نواز ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے دہیج کے پیسے آپ کو ڈونیٹ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ سندھ کے لوگ آپ کے ساتھ کیا تعاون کریں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ سندھ کے لیے اتنا بڑا اسٹینڈ لیے ہوئے ہیں. آپ سندھ کے لوگوں کی مہمان نوازی بھی تو چیک کریں. جب آپ کی وکلا بہنیں، ہماری بہنیں، مائیں بہنیں جب ببرلو پر پہنچی تو پورا کا پورا گاؤں خالی ہو گیا. ان کے تقدس کے لیے، ان کی عزت و احترام کے لیے، ان سے محبت کے لیے، کیونکہ ہمارے سندھ کے بھائی اپنی بہنوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ اتنے مہمان نواز ہیں کہ وہ اپنی فیملیز کو کہیں اور شفٹ کر کے پورا کا پورا گاؤں آپ وکلا کے حوالے کر چکے ہیں. عامر وڑائچ کے مطابق وہ جہاں بھی جاتے ہیں، جس ہوٹل میں جاتے ہیں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، جس بھی علاقے میں جاتے ہیں، شاپ پر جاتے ہیں، سیلون پر جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، سندھ کے لوگ ان سے ایک پیسہ نہیں لے رہے، بلکہ انہیں اتنی عزت دے رہے ہیں کہ وہ خود پریشان ہیں کہ یار سندھ کے لوگ اتنے مہمان نواز سنے تو تھے لیکن آج دیکھ لیا. میں سندھ کے تمام تر لوگوں سے کہتا ہوں، خاص طور پر بڑے بڑے جو زمیندار ہیں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیں، عامر وڑائچ اگر چاہتا تو سندھ کا مقدمہ کورٹ میں جا کر لڑ سکتا تھا، لیکن انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ سندھ ہائی کورٹ چھوڑ کر، سندھ ہائی کورٹ بار چھوڑ کر ببرلو بائی پاس پر کڑی دھوپ میں، گرمی میں، بے ہوشی کی حالت میں. آپ سب جانتے ہیں کہ ببرلو سکھر میں اس وقت گرمی
کتنی ہے. اس گرمی میں، اتنی گرمی کی شدت میں بھی عامر وڑائچ صاحب اپنے دوستوں کے ہمراہ، اپنی بہنوں کے ہمراہ، اپنے کامپرست دوستوں کے ہمراہ، سیاسی سماجی دوستوں کے ہمراہ ببرولو بائی پاس پر بیٹھے ہیں تو سندھ کا کیس لڑ رہے ہیں. کم سے کم آپ جتنا ہو سکے آپ وہاں پہنچیں، ان کا ساتھ دیں، کیونکہ 2 دن سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک سیکریٹ معاہدہ کیا ہے، بڑی خطرناک پلاننگ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ رونما کرنے کی سازش ہو یہاں پر، کیونکہ دیکھیں نا آپ، نامعلوم افراد آتے ہیں، فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں، ہراس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو فیک نیوز پھیلواتے ہیں تاکہ لوگ وہاں دھرنے میں نہ جائیں. اب ایاز لطیف پلیجو جیسے سمجھدار آدمی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان دیا کہ عامر وڑائچ صاحب کو خاص خیال رکھنا چاہیے، وہ کھانا کسی اور سے لے کر نہ کھائیں، کیونکہ سندھ کے ماضی میں جو واقعات ہوئے ہیں دشمن ہمیشہ چھپ کر وار کرتے ہیں. اب عامر وڑائچ بھی تاریخ میں سندھی لکھا جائے گا اور اسے عبید اللہ سندھی کی طرح سلام پیش کیا جائے گا. اب بلاول بھٹو زرداری سکھر میں جلسہ کریں گے. بھائی آپ جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا جلسہ سندھ میں بنتا بھی نہیں ہے. اگر پانی اسلام آباد سے روکا گیا ہے بقول آپ کے، تو اسلام آباد میں پاورفل آدمی کون ہے؟ آپ کا بابا آصف زرداری صاحب ہیں. سندھ ہاؤس تو سب نے سنا ہوگا، سینٹ الیکشن ہو، قومی اسمبلی کی الیکشن ہو، عدم اعتماد تحریک لانی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، بلوچستان کی حکومت ہو، سب کے سب طاقت اور قوتوں کے معاملات آپ کے بابا آصف علی زرداری صاحب چلاتے ہیں. اور یہ ابھی سے نہیں، گزشتہ 10-15 برسوں سے سب کچھ ایسا ہی چلتا آ رہا ہے. جیسا آپ کا بابا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوتا ہے، استعمال کھل کر ہو رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، اگر آپ کو واقعی سندھ کا اتنا درد ہے، اگر آپ اتنے ہی سندھ پرست ہیں، تو آپ کو اسلام آباد میں دھرنا دینا چاہیے. آپ کو اسلام آباد کے ڈی چوک پر دھرنا دینا چاہیے، آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دینا چاہیے، آپ کو پنڈی جانا چاہیے. اگر اتنا نہیں ہو سکتا، آپ میں اتنی جرت نہیں ہے، تو کم سے کم سندھ پنجاب بارڈر پر آپ آ کر بیٹھ جائیں، وہاں پر دھرنا دے کر آپ سالوں تک وہاں پر خطابات، آپ کو خطابات کا بڑا شوق ہے نا، خطابات کرتے رہے. لیکن اب جلسے کر رہے ہیں. اب جلسوں میں کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. آپ فون کرتے ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وڈیرے ہیں انہیں فون کرتے ہو کہ بھائی 200 آدمی چاہیے، 2000 بندے چاہیے، آپ 5000 بندے لاؤ، آپ 2000 بندے لاؤ. وہ گاڑیاں مزدوروں کی، کسانوں کی بھر بھر کر آپ کے پاس لے آتے ہیں. آپ ان کسانوں، مزدوروں، بے پوچھ معصوم غریب لوگوں کو بڑے بڑے خطابات کرتے ہیں، انہیں کچھ سمجھ آتا نہیں اور آپ کو کچھ ملتا نہیں، اور اس پاور شو پر آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. آپ کروڑوں روپے خرچ نہ کریں، سندھ کا پیسہ اس طرح ضیاع نہ کریں. آپ کو اگر اتنا شوق ہے تو آپ یہ جلسہ پنجاب میں کریں، کے پی میں کریں، اسلام آباد میں کریں، راول پنڈی میں کریں، تب جا کے سندھ کے لوگوں کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی. اب ذوالفقار علی بھٹو جونیئر اپنے بابا کی طرح، اپنے دادا کی طرح، اپنی پھپھو کی طرح کمال کی سیاست جانتے ہیں. انہوں نے جس طرح سیاست کی، ایک ہی بیان سے کیا ہوا، جی ڈی اے کا پورا پروگرام بڑھ گیا. اس کے بعد جی ڈی اے کے سبھی لوگوں کو اپنی وضاحتیں دینی پڑیں. یہ ہے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا پاور. بلاول صاحب، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر آپ سے آنے والے الیکشن میں ایسا مقابلہ کریں گے کہ آپ کو لگ پتہ جائے گا. وہ پلاننگ کر رہے ہیں، آپ جلسے کر رہے ہیں، وہ پلاننگ کر رہے ہیں. آپ جلسے کر رہے ہیں، وہ لوگوں کے پاس جا کے اپنی کیمپین چلا رہے ہیں. آپ بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں، اسلام آباد کی رٹ لگائے ہوئے ہیں. لیکن سندھ کے قوم-پرست ہوں، ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہوں، مرتضیٰ جتوئی ہوں، ایاز لطیف پلیجو ہوں، قادر مگسی ہوں، سید زین شاہ ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سندھ میں اپنا گراؤنڈ بنا رہے ہیں. پہلے لگتا تھا نا کہ پیر صاحب پگارا سندھ کا متبادل ہے، پیپلز پارٹی کو یہ ٹف ٹائم دے پائے گا. لیکن اب لوگوں کو ایسا نہیں لگتا. معذرت کے ساتھ پیر صاحب، اب لوگوں کو یہ لگنے لگا ہے کہ پیر صاحب پگارا ان طاقتور قوتوں کا اعلی کار ہے، اور سندھ کے جو لوگ ہیں، خاص طور پر ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، سید زین شاہ، ایاز لطیف پلیجو، قومی عوامی تحریک یا ایس ٹی پی یا جو بھی لوگ ہیں، اب وہ لوگ ان کی قیادت کو تسلیم کر رہے ہیں. اب سندھ کے لوگوں کے پاس جو طاقت آئی ہے، انہیں سمجھ لگ گئی ہے کہ طاقت اصل میں بڑے بڑے سرداروں، جاگیرداروں یا پولیٹیشین کے پاس نہیں، طاقت ہمارے پاس ہے. ہم تو بے وقوف تھے اتنے سالوں سے، ان کی کہی ہوئی باتوں پر بے وقوف بنتے آئے. کبھی انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر، کبھی مکان کے نام پر، کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پر، کبھی اس لولی پاپ پر، کبھی اس لولی پاپ پر. اب انہیں لگ پتہ گیا ہے کہ حقیقت یہ ہے، سیاسی بیانات اپنی جگہ، لیکن سیاسی جدوجہد ہم اکیلے کریں گے، ہمیں رہنما نہیں چاہیے. اب ڈیرکی سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی ہیں، سوشل ورکر ہیں، وہ کمال کے بندے ہیں. اگر وہ صحافی نہیں ہوتے تو بڑے پولیٹیشین ہوتے. میں بات کر رہا ہوں اعظم سوریانی کی. اعظم سوریانی کی ایک کال پر پنجاب جانے والی
کھاد کی جو گاڑیاں تھیں وہ 3 دن سے رکی ہوئی ہیں. اب یہ شرپسند ہو گئے عطا طاہر صاحب. اب اعظم سوریانی بھی شرپسند ہے کیونکہ وہ صحافی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کا جو حق ہے وہ پہلے سندھ کو دیا جائے, اس کے بعد آپ جو ریسورسز لے جانا چاہتے ہیں غیر قانونی طور پر, آپ بدماشی کے طور پر لے جانا چاہتے ہیں, اس کو آپ بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے ہمیں اپنا حق. اعظم سوریانی کی قیادت میں, اعظم سوریانی کی سوشل میڈیا پر کیمپین کے بعد ڈہرکی میں جو دھرنا لگا ہوا ہے گزشتہ 3 دنوں سے, وہاں پر ایک بھی ایم پی اے ایم این اے, خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا, نہ کھپے کینال نہ کھپے, لیکن ایک بھی وڈیرا, جاگیردار, ایم این پی اے, یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کے جو لوکل عہدیداران ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ بھی نہیں گئے اس دھرنے میں. مجھے نہیں لگتا اعظم صاحب کہ وہ آئیں گے. آپ اپنا کام جاری رکھیں. اب ایک اور خبر آ رہی ہے کہ سندھ کے حلالی بیٹے, اب دیکھیں نا, جو بھی سندھ کی بات کر رہا ہے, سندھ کے لوگ انہیں اتنا پروموٹ کر رہے ہیں کہ انہیں راتوں رات زیرو سے ہیرو بنا رہے ہیں. اب سابق سی ایم سندھ لیاقت جتوئی صاحب نے 10 لاکھ ببرلو بائی پاس دھرنے والوں کو دی ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا پر جو ان کی واہ واہ ہو رہی ہے, ان کے کردار پر جو باتیں ہو رہی ہیں, وہ تاریخ کا حصہ رہیں گی. لیاقت جتوئی صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے, اب دیکھیں, اگر آپ خود نہیں پہنچ سکتے تو انہیں مالی مدد فراہم کریں, اگر آپ خود نہیں پہنچ سکتے تو اپنے لوگوں کو بھیجیں. دیکھیں, یہ کوئی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی انتہا پسندی کی بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے جو ریسورسز ہیں, اپنے صوبے کے جو ریسورسز ہیں, وہ آئینی طور پر ہمیں ملنے چاہیے, کیونکہ پاکستان کا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ آئینی حدود میں رہ کر اپنے مطالبات پیش کر سکتے ہیں. گورنمنٹ اگر نہیں مانتی, کیونکہ جمہوری نظام ہے, اگر گورنمنٹ نہیں مانتی تو آپ انہیں مجبور کریں, وہ مان جائے گی. اب ایک سازش ہو رہی ہے عامر وڑائچ کے خلاف. عامر وڑائچ کو زبردستی پنجابی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا کہ رحمان مغل جو کہ سرمن سندھی کے نام سے مشہور ہیں, اب لوگوں نے انہیں بھی پنجابی بنا دیا تھا. پھر اس کے بعد احمد مغل صاحب رو رہے تھے, اس کے بعد سندھ کے لوگوں نے ان سے معافی مانگی. اب عامر وڑائچ صاحب کو پنجابی کا تانا دیا جا رہا ہے. یہ شرپسند لوگ ایسے ہیں, یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں تاکہ وہ ان کے کردار پر وار کر رہے ہیں, ان کا بس نہیں چل رہا. اب دیکھیں نا, لاکھوں لوگ ہیں سوشل میڈیا پر نون لیگ کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے, ان کا بس نہیں چل رہا, کیونکہ ان لاکھوں لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ دھرنے کامیاب ہو. اب عامر وڑائچ کون ہے, کہاں سے آئے, کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. سندھ کے لوگ ان کا اب جو چہرہ ہے, ان کی جو جد و جہد ہے, اب دیکھیں نا, دھرتی کے ساتھ جو وفادار ہوتا ہے, دھرتی اسے تاریخی طور پر بڑی عزت. تھوڑی سی بات ہو جائے قومی میڈیا کی, پاکستان کی قومی میڈیا, 7 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ جو پانی ہے, اس پر اینکرز بیٹھ کر پروگراموں میں تھوڑی بہت بات کر رہے ہیں. باقی قومی میڈیا کا کردار مشکوک ہے. جیو نیوز ہو, ARY نیوز ہو, سما ٹی وی ہو, بہت سنو ٹی وی ہو, یہاں تک کہ ہم نیوز جو کہ سندھی کا ہے, کوئی بھی سندھ کے ایشوز پر کھل کر بات نہیں کر رہا, کیونکہ ان کی روزی روٹی کا سوال ہے. اب منافقانہ رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے. تو تاریخی طور پر آپ یاد رکھیے گا, ان میڈیا چینلز کے مالکان کو بول رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیے, وہ دن دور نہیں جب آپ کے ٹی وی چینلز سندھ کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن آپ کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. آپ اپنا وقار, آپ اپنا کردار مشکوک بنا رہے ہیں. پیر صاحب پاگارا شاہ مردان صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ سندھ پنجاب کے بغیر چل سکتا ہے, لیکن پنجاب سندھ کے بغیر نہیں چل سکتا. جب ببرلو بائی پاس پر دھرنا ہوا, گاڑیاں رکی, ٹینکرز رکے, تو پنجاب میں کیا صورتحال ہو گئی ہے, آج پیر صاحب پاگارا کا وہ بیان 100% درست ثابت ہو.